أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذاته واحد وذاته صمد وذاته قادر وذاته مقتدر وذاته سميع وذاته قدير وذاته عليم وذاته ولي هو الذي قال له في شانه فتبارك الله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على اسمه أحمد على السماء واسمه محمد في الأرض الذي خاتم النبيين الذي شفيع المذنبين الذي خير المبشرين الذي خير المنذرين والذي قال له في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على خليفة الرسول ووصي الرسول ووزير الرسول وباب إطرة الرسول والزوج بنت الرسول ووارث علم الرسول والذي قال له في شانه ضربة ولي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين نارائے حیدری رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون صلوات بر محمد وآل محمد دعائے پروردگار عالم بانیان مجلس سعادات عظام کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے آپ مومنین کی حاضری مجھ حقیر کی پڑھائی جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں خلوص اور عبادت میں شمار فرمائیں دنیا کے جس کسی کونے میں بھی حسین بادشاہ کے علی ولی اللہ پڑھنے والے عزادار آباد ہیں خدا ان عزاداروں کے جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرمائے دشمنان تشیع دشمنان اسلام دشمنان ولایت علی دشمنان عزاداری حسین اور دشمنان حق سیدہ کو خدا نیست و نابود فرمائے وطن عزیز کا امن خراب کرنے والے دہشت گردوں کو خدا ذلیل و خوار فرمائے پروردگار ہر ماتمی کو آخری سانس تک آقا موسوی کی تعلیمات کے مطابق عقیدے پہ ثابت رہنے کی توفیق عطا فرمائے میرے اللہ دنیا ہمیں وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث کے رہی ہے ہمارے پردے والے وارث کا جل ظہور فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما ہمیں امام کے سپاہیوں کے خدمت گزاروں میں شمار فرما صلوات پڑھیں سب مل کر بآواز توجہ گفتگو کا آغاز کیا تمام آتمی عزاداروں اور منبر پر تشریف فرما تمام علماء کرام کی اجازت سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں یقیناً گرمی کی شدت ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ ٹھنڈک ہے علی کی ولایت میں جو آپ کے اور میرے قلب کے اندر موجود ہے
اگر اسے محسوس کریں گے تو اس گرمی کا احساس کم ہونے لگے گا۔ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ خدا نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم فرش پہ بیٹھ کے خدا کے اس جمال کے مظہر کا ذکر کر رہے ہیں جس کا ذکر وہ عرش پہ بیٹھ کے خود کیا کرتا ہے۔ سلامت و شاد و آباد رہے۔ یا علی کوشش کیجئے گا جو بندے ہم سفر ہو سکتے ہیں کوشش کرتے ہیں، چونکہ جلوس ہے، مولا کے تابوت کی برآمدگی ہے، اکثر عزادار پرسے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مجلس کو مکمل کرنے کی خاطر 2-4 جملے تاکہ پیغام پہنچ جائے، پھر مصیبت کے روایات انشاءاللہ مصائب تلاوت کرتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ جملے کو بدل دیتا ہوں کہ خدا نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو حسین ابن علی کے فرش پہ بٹھا کے باحیثیت بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا والے کسی بڑے اسٹیٹس والے بندے کے ساتھ بیٹھ کے آ جائیں تو 6 دنوں تک لوگوں کو بتاتے ہوئے نہیں تھکتے، میں فلاں وزیر کے ساتھ بیٹھا تھا، میں فلاں MLA کے ساتھ بیٹھا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں حسین کے فرش پہ بٹھا کے نبیوں سے کندھے سے کندھا ملانے کا اذن عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ سلامت و شاد و آباد رہیں، سلامت و شاد و آباد رہیں۔ یہ نعمت خداوندی ہے جسے عزائے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ مجھ سے پہلے بہترین انداز میں میرے برادر جو اعلامیہ تلاوت کر رہے تھے ان کے ہر بات کی مکمل تائید کرتے ہوئے کراچی سے سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ یہ 40 سے 1 دن پہلے جو کراچی میں حالات بنے وہاں بھی یہ جملہ ببانگ دوحل کہا تھا۔ آج یہاں پاکستان کے اتنے بڑے شہر میں بیٹھ کے ان ماتمیوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اللہ اکبر کہ عزاداری سے ٹکرانے سے پہلے سوچ لینا کہ عزاداری سے ٹکرانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور میں اسپیکر سے تشیع کا ذمہ دار فرد ہونے کے ناطے سے پاکستان کی کسی ایک سیاسی جماعت سے نہیں، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے کہہ رہا ہوں یہ الیکشن میں تم ان ماتمیوں سے ووٹ کی بھیک مانگنے آ جاتے ہو نا، ہم آج مولا حسن مجتبیٰ کی شہادت کے دن یہ اعلان کر دینا چاہتے ہیں یہ ماتمی تمہارے نوکر نہیں ہے، یہ ماتمی فقط حسین ابن علی کے نوکر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ماتمی اسی کا ساتھ دیں گے جو عزاداری کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، جو عزاداری کی راہ میں رکاوٹ بنے گا۔ پھر ہم نے صدیوں سے فیصلہ کر لیا جو کل حسین کے مقابلے میں آیا تھا وہ کل کا یزید تھا، جو آج حسین کے ذکر کے مقابلے میں آئے گا وہ آج کا یزید ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ علی علیہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، زندہ بیش اللہم صلی اللہ۔ اس قوم کے تدبر کو اس قوم کی کمزوری میں سمجھا جائے۔ اللہ اکبر۔ ببانگ دوحل کہہ رہا ہوں پاکستان کے تمام ذمہ دار اداروں اور شخصیات سے کہہ رہا ہوں اللہ اکبر کہ آپ نے صوبائی لیول پہ، پاکستان کی لیول پہ، ملکی سطح پہ ہم سے یہ بات طے کی تھی کہ یکم محرم الحرام سے لے کے 8 ربیع الاول تک جہاں کہیں بھی حسین ابن علی کی عزاداری ہوگی وہاں کسی بھی دہشت گرد کو
کسی بھی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن ان مخصوص عزاداری کے دنوں میں کل عدم دہشت گرد بدماش گروہ کراچی میں بھی ریلیاں نکالتا ہوا دیکھا گیا، اسی اسلام آباد شہر میں بھی ریلیاں نکالتا ہوا دیکھا گیا۔ میں ان تمام ماتمیوں کی جانب سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ پاکستان کے ہر اچھے برے کے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پاکستان میں جنہیں آپ نے کل عدم دہشت گرد قرار دیا ہے ان کا کلا کما کریں، اور اگر آپ سے یہ نہیں ہو پاتا تو یہ قوم اتنی بے بس نہیں ہے۔ میں ان سارے ماتمیوں کی جانب سے آپ کو ایک مشورہ دینے لگا، اگر کسی سے یہ چند گنے چنے ہر میدان سے بھاگنے والے کنٹرول نہیں ہو رہے نا، تو پاکستان کے کسی بھی میدان میں تم انہیں بھی آواز دے کے بلا لو، ادھر سے شبیر کے ماتمیوں کو بھی آواز دے دو، چند لمحوں کے لیے تم سائیڈ سے ہٹ جانا، چند لمحوں میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کرار کے ماننے والے کون ہیں اور فرار کے ماننے والے۔ اللہ اکبر، مل کے آخری بندے تک حیدری، اللہ اکبر۔ یہ مجلس منسوب ہے میرے مولا آقا حسین کے نوکر ہیں، حامد علی شاہ موسی کے غلام ہیں، نہ کسی مشکل نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے۔ حسین کے نوکر ہیں، حامد علی شاہ موسی کے غلام ہیں، نہ کسی مشکل نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، نہ کسی منزل دشوار سے ڈر لگتا ہے۔ قید میں رکھا مختار کو ابن زیاد نے، قید میں رکھا مختار کو ابن زیاد نے، کیونکہ ان کو ان عزاداروں سے ڈر لگتا ہے۔ کربلا اس لیے آیا نہیں مکار پلید یزید، کربلا اس لیے آیا نہیں مکار پلید یزید، کیونکہ ان کو عباس علمدار سے ڈر لگتا ہے۔ خون ڈونیٹ کرنا تو ایک بہانہ ہے ان مولیوں کا، خون ڈونیٹ کرنا تو ایک بہانہ ہے ان مولیوں کا، اصل میں ان کو زنجیر دیوار سے ڈر لگتا ہے۔ مل کے حیدری، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ مجلس منسوب ہے نا میرے مولا سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ذات گرامی کے حوالے سے مولا کا مشہور ترین لقب، شیعہ سنی جس لقب سے مولا کو یاد کرتے ہیں نا، مولا کو سبت اکبر کہا جاتا ہے۔ سادہ سے ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ سبت کہتے نواسے کو، اکبر کہتے بڑے کو، نبی کے بڑے نواسے کو حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے۔ اتنے علماء کی موجودگی میں منبر سے ایک نتیجہ تلاوت کرنے لگا ہوں۔ یہ جو عربی لغت ہوتی ہے نا، اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، یہ نیوٹرل اس کا کام ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا مفہوم اور ترجمہ بتانا۔ ابھی عربی لغت میں سبت لکھ کے دیکھ لیجئے گا، جہاں سبت لفظ کے بہت سارے مفاہیم ہیں نا، وہاں سبت کا ایک سادہ سا ترجمہ یہ بھی ہے کہ خدا نے انسان کی زبان کے اندر ایک تار رکھی ہے جس کی وجہ سے یہ زبان حرکت کرنے کے قابل ہوتی ہے، اس تار کی مدد سے یہ زبان حرکت کرتی ہے اور انسان بولنے لگتا ہے۔ اس تار کو عربی میں سبت کہا جاتا ہے، اس تار کو عربی میں سبت کہا جاتا ہے۔ اب مولا حسن کا لقب کیا ہے؟ سبت اکبر۔ پتا چلا جس کی مدد سے مصطفیٰ گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دے، اس سبت اکبر کو حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے۔ اس سبت اکبر کو حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی نے 4 مصرے پڑھے نا، مولا ابو الفضیل عباس کا ذکر کیا۔ اب میں موضوع سے ہٹنا بھی نہیں چاہ رہا، ایک جملہ حل تک آ گیا۔ اگر مولا حسن اکیلے کہیں کھڑے ہو نا تو دنیا کہتی تھی یہ سبت اکبر کھڑے، اور اگر مولا حسن اور حسین دونوں شہزادے ساتھ کھڑے ہو تو انہیں سبتین الرسول کہا جاتا تھا، سبتین النبی کہا جاتا تھا۔ ایک دن دونوں شہزادے مدینے کے بازار میں کھڑے، دنیا کا مرکز محور کعبہ و قبلہ، نبی کے یہ دونوں نواسے بنے ہوئے۔ میرے مولا حسن دیکھ کے کہتے سنو لوگو، یہ جو کائنات سانسیں لے رہی ہوتی ہے نا، یہ ہم دونوں کی وجہ سے سانسیں چلتی ہیں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. نہیں میں نتیجے پہ باب الحوائج کی رعایا کی چہروں کی زیارت کرنے لگا. مجھے نہیں پتا کون ابو الفضل عباس مولا کو سلام کرے گا اس نتیجے پہ. میں کہہ رہا ہوں مولا حسن فرما رہے یہ جو کائنات کی سانسیں چلتی ہیں نا یہ ہم دونوں سبتین الرسول حسن اور حسین کی وجہ سے چلتی ہے. 3 دفعہ مولا حسن نے یہ جملہ دہرایا. دونوں بادشاہوں کے پیچھے کھڑے تھے مولا عباس. مولا حسن پلٹے غازی کا ہاتھ پکڑا عباس کو آگے کر کے کہتے سنو کائنات کی سانسیں ہم دونوں کی وجہ سے چلتی ہے. ہم دونوں کی سانسیں عباس کی وجہ سے چلتی ہے. اللہ اکبر. سنے مل کے حیدری سلامت و شاد و آباد میں. اللہ اکبر. صدق اکبر کی عزاداری میں آپ شریک ہیں. دنیا درک نہیں کر پائی کہ کس حقیقت کو میرا مولا حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے. چند جاہلوں نے یہ کہہ دیا کہ جی حسن مجتبیٰ کو لڑنا نہیں آتا تھا. میں نے کہا جو عباس کو جنگ کے ہنر سکھائے نا اس شجاع اور بہادر کو حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے. اس جنگجو جوان کو حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے. میں ایک نتیجہ تلاوت کرنے لگوں. سر اٹھائیے گا یہاں سے کوئی 20-25 بندوں کے بزرگوں کے چہروں پہ دعائیں سجے نا میں اپنے سفر کا حق ادا سمجھوں گا. خدا قرآن میں جہاں ابلیس سے خدا نے مکالمہ کیا ہے نا خدا کی عدالت کے کیا کہنے یہی ہو جائے. دنیا کے پاس اصول دین 3 ہے. توحید رسالت قیامت. ہمارے ہاں 5 اصول دین ہے. توحید عدل نبوت امامت قیامت. ہم توحید کے لیے عدالت کو لازمہ سمجھتے ہیں. اور آج دنیا اللہ اکبر چلے جو جوان ہے میں کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ یہاں سے کسی کو مخاطب کروں. جو سوشل میڈیا چلاتے ہیں وہ جوان اس جملے پہ ضرور دعائیں منبر پہ پہنچے گا. آج سے 2-3 سال پہلے ایک بندے کا کلپ وائرل ہوا تھا نا کہ جی خدا کل شیء قدیر ہے. اگر خدا چاہے تو یزید کو جنت بھیج سکتا ہے. اور اگلا جملہ تو میں کہہ ہی نہیں سکتا جو اس بندے نے کہا اللہ اکبر. میں نے کہا اگر تم نے یہ کہا نا کہ اگر خدا چاہے تو یزید کو معاف کر دے یہ تم نے صراحتاً خدا کی شان میں گستاخی کی ہے. اگر کوئی کہے کیسے میں نے کہا خدا کل شیء قدیر ہے. خدا ہر شے پہ قادر ہے لیکن خدا یزید کو معاف نہیں کر سکتا. وہ ہر شے پہ قدرت رکھنے کے باوجود وہ یزید کو معاف نہیں کر سکتا. ان بچوں کو سمجھانے کے لیے آسان کرنے لگو. خدا ہر شے پہ قادر ہے لیکن خدا روٹی کھا سکتا ہے نہیں چونکہ وہ رازق ہے. وہ مرزوق نہیں ہے. خدا سجدہ کر سکتا ہے نہیں چونکہ وہ مسجود ہے. وہ ساجد نہیں ہے. خدا کسی کی عبادت کر سکتا ہے نہیں چونکہ وہ معبود ہے. وہ عبد نہیں ہے. میں نے کہا بالکل اسی طرح جس طرح خدا روٹی نہیں کھا سکتا چونکہ وہ رازق ہے مرزوق نہیں ہے. خدا سجدہ نہیں کر سکتا چونکہ وہ مسجود ہے ساجد نہیں ہے. خدا عبادت نہیں کر سکتا چونکہ وہ معبود ہے عابد نہیں ہے. بالکل اسی طرح خدا یزید کو معاف نہیں کر سکتا چونکہ وہ عادل ہے ظالم نہیں ہے. سلامت و شاد و آباد. سلامت و شاد و آباد ہے ہمارے ہاں توحید کے لیے عدالت. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی ولی علی ولی زندہ زندہ مردہ مردہ. مل گیا آخری بندے تک. حیدری
سلامت و شاد و آباد رہے، سلامت و شاد و آباد رہے۔ خدا کے ہمارے ہاں عدالت شرط ہے، اور خدا کی عدالت کے کیا کہنے کہ خدا نے قرآن میں جہاں ابلیس سے مکالمہ نقل کیا نا، خدا نے ذکر کیا، خدا نے صرف وہ کلمے نہیں قرآن میں بتائے جو خدا نے ابلیس سے گفتگو کی ہے، بلکہ خدا نے وہ کلمات بھی بتائے جو ابلیس نے خدا سے ایک دو کلام کیا۔ خدا نے جہاں اپنی شرطیں جو ابلیس سے منوائی ہیں نا، اللہ اکبر، تو میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکے گا، تجھے فقط وقت معلوم تک کی مہلت ہے۔ جہاں خدا نے اپنی شرطیں منوائی ہیں، خدا نے ان کا ذکر بھی قرآن میں کیا، اور جو باتیں ابلیس نے کی ہیں کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیری صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، مجھے وقت معلوم تک کی مہلت چاہیے، خدا نے وہ باتیں بھی قرآن میں ذکر کی ہیں۔ یہ خدا کی عدالت ہے کہ جو شرطیں خدا نے منوائی ہیں، اشارہ سمجھنے والی قوم، خدا نے آپ سے بہتر زمین پہ اتاری نہیں ہے۔ مجلس میرے مولا مجتبی شہنشاہ کے حوالے سے مجھے نہیں پتا کون اشارے پہ پہنچ کے دعا منبر پر پہنچائے گا۔ اللہ اکبر، خدا نے جہاں ابلیس سے پورا مکالمہ قرآن میں ذکر کیا نا، خدا نے وہ شرطیں بھی بتائی جو خدا نے منوائی، خدا نے وہ شرطیں بھی بتائی جو ابلیس نے منوائی۔ اب کسی مفتی میں یہ جرت ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اللہ کی شیطان سے صلح ہو گئی ہے، اللہ کی ابلیس سے صلح ہو گئی ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہر کوئی یہ کہے گا اللہ کی ابلیس سے صلح تھوڑی ہے، بلکہ اللہ اکبر، بلکہ خدا یا خدا کا کوئی نمائندہ شیطان یا شیطان کے کسی نمائندے کی اگر کچھ شرطیں مان لینا اور کچھ اپنی شرطیں منوائے تو وہاں صلح نہیں ہوتی، بلکہ سامنے والے کی خباثت کو ظاہر کرنا ہوتا۔ اللہ اکبر، حسن نے سامنے والے کی خباثت کو ظاہر کیا ہے کہ یہ اسلام کے لبادے میں چھپا ہوا دشمن اسلام ہے، یہ دشمن خدا ہے، یہ دشمن رسول خدا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے مولا حسن نے علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، آپ نے علماء خطبہ داخلین سے 20 دفعہ یہ ساری باتیں سن رکھی ہے، میں نتیجے کی طرف سفر کرنے لگا۔ یہی وجہ ہے میرے مولا حسن نے یہ شرطیں لکھی ہیں نا، مولا حسن نے پہلی شرط یہ لکھی ہے، آج کے بعد تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا، آج کے بعد تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا، آج کے بعد تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ اور سامنے والے نے نیچے سے دستخط کر کے اقرار کر دیا، حسن نے مجرم سے اقرار جرم کرایا کہ اس سے پہلے نہ وہ قرآن کو مانتا تھا نہ وہ سنت رسول کو مانتا تھا۔ سلامت و شاد و آباد رہے، سلامت و شاد و آباد۔ میرے مولا حسن نے، بس جلدی جلدی سے سفر کر رہا ہوں، اللہ اکبر، میرے مولا حسن نے اگلی شرط کیا لکھی ہے؟ یہ صرف قلم نہیں چل رہا، یہ حسن کی ذوالفقار ہے جو کاغذ کے میدان پہ بڑھ بڑھ کے اپنے مخالف پہ حملے کر رہی ہے۔ میرے مولا حسن نے اگلی شرط کیا لکھی؟ اے فرعون شام، آج کے بعد تم میرے بابا علی پر منبروں سے سب و شتم نہیں کرائے گا۔ اور اس نے نیچے سے دستخط کر لیا۔ اللہ اکبر، یہ حسن نے صرف شرط نہیں لکھی، یہ مجرم سے اقرار جرم کرایا ہے۔ میرے استاد محترم سرکار علامہ ناصر شہید فرمایا کرتے تھے، ان کی روح بھی مجلس میں شامل ہو جائے گی، مجھے نہیں پتا کون اس جملے پہ اہو خاندانی شیعہ اور تائید نہ پہنچا سکے، اصغر نقوی مانتا ہی نہیں ہے۔ پورا سال لوگ اپنے اسپیکر کھولتے اور ایک جملہ کہتے، جو نبی کے صحابہ کو برا کرے وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، جو نبی کے صحابہ کو برا کرے وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ میں نے کہا 100% نہیں، 200% تیرے ساتھ کھڑے، جو نبی کے باوفا صحابہ کو برا کرنا وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اب حسن نے مجرم سے اقرار کرو، آج کے بعد تو میرے بابا علی پر منبروں سے سب و شتم نہیں کرائے گا۔ آج کوئی مورخ، کوئی محدث، کوئی مفتی کہہ سکتا تھا یہ تو شیعوں نے اپنی طرف سے بات بنائی ہوئی ہے، بھلا کوئی علی پہ سب و شتم کیسے کرا سکتا ہے؟ حسن نے اس سے دستخط کرا کے تاریخ میں اس سے اقرار کرا لیا۔ میں نے کہا علی سے بڑا صحابی کوئی نہیں ہے۔ اب بتا تو کیا کہہ رہا تھا؟ جو علی جو کسی صحابی کو برا کرے وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ میں نے کہا اپنی بات پہ پکے رہنا، جو علی جیسے محمد کے اتنے بڑے صحابی پر
مل کے آخری بندے حیدری سلامت ہو شاد علامہ صاحب اور سب کے لیے سلامتی کے لیے آواز بلند تک سلام اللہم صلی مولا کے ماتمی سلامت رہے، ان کی سلامتی میں ہم سارے پڑھنے والوں کی سلامت۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کس حقیقت کو مولا مجتبیٰ کہا جائے۔ یہی وجہ ہے، ہم ابھی کیا کہہ رہے تھے کہ دنیا ہماری آزمائی ہے، ہمیں پتا ہے تمہارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ خدا نے ان ماتمیوں کو وہ جرت اور اختیار عطا کیا ہے، اور یہی پیغام علی مولا کے فرزند سرکار حسن ابن علی نے دشمن کے دربار میں جا کے نہیں دیا۔ آپ میں سے کون ہے جس نے علماء خطبہ ذاکرین سے یہ پوری مولا حسن کی دربار میں جانے والی روداد نہیں سن رکھی کہ جب میرے مولا حسن مجتبیٰ گئے، حسن نے سامنے والے کو اس کی اوقات بھی بتائی ہے اور اپنا اختیار بھی دکھایا۔ سامنے والے نے کہا نہیں تھا جب علی کا بیٹا ہے کوئی بھی حسن کی تعظیم میں کھڑا نہ ہو، اور دو دربان اس نے دروازے پہ کھڑے کیے تھے، جو وزیر جو مشیر جو مہمان آتا تھا اس کے لیے دروازے کا پردہ ہٹاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ تخت پہ بیٹھا ہوا شخص انہیں دیکھ کے کہتا ہے ہر کسی کی تعظیم میں تم نے پردہ ہٹانا، لیکن جب علی کا بیٹا حسن آئے نا تم نے اس کے لیے پردہ نہیں ہٹانا، وہ خود پردہ ہٹائے تاکہ اسے اس کی صبح کا احساس ہو جائے۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا یہ وہ آ رہا ہے جسے خدا نے ولایت تخوینی عطا کی ہے، جس کا کائنات میں اختیار ہے، جو کائنات میں جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ سارے ائمہ نے دشمنوں کے دربار میں کہا نہیں ہے خدا نے ہمیں مختار کل بنایا ہے، اگر ہم چاہیں تو مشرق کو مغرب، شمال کو جنوب، مکہ کو مدینہ، بصرے کو کوفہ، زمین کو آسمان، جو چاہے کر سکتے۔ یہی وجہ میرے مولا حسن جیسے دروازے کے قریب آئے، اللہ پر یہ سوچ رہا تھا اب کوئی پردہ نہیں ہٹائے گا، حسن خود آگے بڑھ کے پردہ ہٹائے گا۔ ادھر حسن مولا نے ارادہ کیا یا باہر سے ہوا کا جھونکا آیا، دونوں پردے اٹھے نا، حسن دیکھ کے کہتے تجھے اوقات کا پتہ چل گیا، یہ سپاہی تیری رعایا ہے، ان پہ تیرا حکم چلتا ہے، یہ کائنات ہماری رعایا، ان پہ ہمارا حکم چلتا۔ اللہ اکبر، یہ کائنات ہماری رعایا، کائنات مل کے حیدری، یہ کائنات ہماری رعایا، اس کائنات پہ ہمارا حکم چلتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور مولا جب تشریف لائے نا سامنے والے نے روک ڈالے کہ یہ سامنے خزانہ رکھ دیا، دیکھ کے کہتے ہیں دیکھ میرے پاس کتنا خزانہ ہے۔ اس جاہل کو پتہ ہی نہیں تھا یہ وہ ہیں جن کے گھر میں فضا بھی جھاڑو دیتی ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے جب میرے مولا صادق بس سمیٹ تھی میں نے گفتگو، جب میرے مولا صادق کے آل محمد دشمن کے دربار میں گئے تھے نا، سامنے والے نے سونے کا ڈھیر لگایا، دیکھ کے کہتا ہے دیکھ محمد کے بیٹے میرے خزانے میں کتنا مال ہے، دیکھ یہ سونے کا ڈھیر تمہارے سامنے۔ میرے مولا صادق نے وہی دربار میں کھڑے ہوئے اپنے ایک غریب غلام کو بلایا، بلا کے اب وہ جیسے مولا کے قریب آیا نا، اس نے پیوند لگی عبا پہنی تھی، اس کی عبا جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ امام دیکھ کے کہتے کیا کہہ رہا تو کہ مجھے سونا دکھا کے مجھے مروب کرنا چاہتا ہے۔ امام نے اس غلام کو آگے بلایا، اس کی عبا سے ایک دھاگا نکالا، صادق آل محمد نے اس کے ہاتھ پہ دیا۔ امام فرماتے ہیں اسے کھینچتا چلا جا، اسے کھینچتا چلا جا، اسے کھینچتا چلا جا، اپنے لباس سے نہیں اپنے غلام کی عبا سے دھاگا صادق نے اس کے ہاتھ پہ دیا، اس نے اس دھاگے کو کھینچنا شروع کیا، یا دھاگے کا ڈھیر بن گیا۔ امام دیکھ کے کہتے کیا ہے یہ؟ وہ دیکھ کے کہتے مولا آپ کے غلام کی عبا کا دھاگا ہے۔ امام نے کہا غور سے دیکھ، دھاگا نہیں، تیرے سونے سے کہیں زیادہ سونا پڑا ہے، تیرے خزانے سے کہیں زیادہ خزانہ پڑا ہے۔ صادق امام دیکھ کے کہتے او جاہل، ہمیں خزانہ دکھا کے مروب کرتا ہے، تیرے پورے خزانے میں اتنا سونا نہیں ہے جتنا صادق کے ایک غلام کی عبا میں چھپا ہوا۔ اللہ اکبر، جتنا یا علی جتنا صادق کے ایک حیدری، جتنا صادق کے ایک غلام کی عبا۔ اللہ اکبر، یہ خدا کی وہ با اختیار حجت
حسن نے دشمن کے دربار میں دشمن کو ایسا ذلیل کیا، اللہ اکبر، اسے اس کی اوقات یاد دلائی۔ حسن نے بتایا ذلت تمہاری مقدر میں، رسوائی خدا نے تمہارے نصیب میں لکھ دی، عزت ہمیشہ علی والوں کا خاصہ ہوا کرتا ہے۔ یہ اصغر نقوی منبر سے نہیں کہہ رہا، اللہ اکبر، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں۔ مولا امیر المؤمنین نے نبی کونین کی پوری حیات طیبہ میں علی نے کبھی خطبہ تلاوت نہیں کیا، احترام نبی میں خاموش رہتے تھے۔ ادھر غدیر کے میدان میں میرے مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا نا، سمیٹ دی میں نے گفتگو آخری فکرہ فضائل کرم کا، اللہ اکبر، ادھر مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ میرے مولا مصطفیٰ دیکھ کے کہتے ہیں یا علی اب منبر پہ جائیے اور اب انہیں اپنی ولایت کی حقیقت بتائیے، اللہ اکبر۔ اور خطبے سے پہلے نبی نے سب کو حکم دیا ہے علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اب مجھے نہیں پتا کہاں ولایت کو قلب سے اللہ اکبر واجب ہو جب ماننے والا عزادار ماتمی بیٹھا ہے، اور سب سے پہلے اپنے دونوں فرزندان حسن اور حسین کو کہا حسن بیٹے، حسین لال اپنی جگہ سے اٹھیں، جائیں اپنے بابا علی کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو خود علی جیسے امام ہیں، یہ تو بطول کے فرزند ہیں، اللہ اکبر، یہ تو حسن و حسین ہیں، یہ اتنے نفیس پیکر ہیں، آپ انہیں کیوں زحمت دے رہے ہیں کہ یہ بھی جا کے علی کے ہاتھ پہ بیعت کریں؟ یہ تو خود بطول کے بیٹے ہیں۔ اب میں دھیمے لہجے میں ایک گہرا جملہ کہنے لگا ہوں، عجب نہیں کہ نبی کی آواز آئے، یہی تو 1400 سال بعد آنے والے ملا کو سمجھا رہا ہوں، جب علی کی ولایت کی معافی بطول کے بیٹوں کو نہیں ہے تو کسی اور ماں کے بیٹے کو کیسے ہو جائے گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب علی کی ولایت کے اقرار کی معافی بطول کے بیٹوں کو نہیں ہے تو کسی اور کے۔ اللہ اکبر۔ چلیں اب ایک بات آ گئی، یہ میں خود رکھوں۔ اللہ کتنے بندوں نے خط لکھے تھے مولا حسین؟ 9 لاکھ، وہ کتنے لاکھوں لوگوں نے خط لکھے تھے نا۔ کربلا میں حسین کے ساتھ کھڑے کتنے؟ 72۔ باقی لاکھوں کو کیوں توفیق نہیں ہوئی کہ وہ حسین کی نصرت کر سکیں؟ یہ اصغر نقوی نہیں کہہ رہا، یہ عقدہ کشا کیا ہے حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر نے، مولا عباس کے حبیب نے، اللہ اکبر، سرکار مختار ثقفی کے لشکر کے کمانڈر ان چیف نے، حضرت مختار ثقفی کے اللہ اکبر اتنے دوست لشکر کے کمانڈر حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر نے کربلا کے بعد کوفہ میں ایک بلندی پہ کھڑے ہو کے کوفہ کے لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے کہتے سنو، اگر تم علی کی ولایت کا اقرار نہیں کر سکتے تھے تو حسین کو خط لکھے کیوں تھے؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم ابن مالک اشتر بتا رہے اسے حسین کی نصرت کی توفیق نہیں ہوتی جو علی کی ولایت کا اقرار نہ کر سکے۔ خط صرف مولا حسین کو لکھے تھے لوگوں نے۔ یہ جو آپ 15 شعبان کو عریضہ لکھتے ہیں، یہ حسین کو خط نہیں بتا، تو پھر منبر سے یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ اسے قائم کو الاجل کہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو آج بھی علی کی ولایت میں شک کر رہا تھا۔ اکبر، اسے قائم کو الاجل کہنے کا حق نہیں ہے جو آج بھی علی کی ولایت میں شک کر رہا ہوتا۔ اللہ اکبر، میرے مولا علی، اللہ اکبر، میرے مولا علی، بس سمیٹ دی گفتگو، میرے مولا علی منبر پہ آئے، میرے مولا علی دیکھ کے کہتے سنو لوگو، خدا نے میری ولایت صرف تم 1.5 لاکھ بندوں پہ پیش نہیں کی، خدا نے میری ولایت جمادات پہ بھی پیش کی، خدا نے میری ولایت نباتات پہ بھی پیش کی، خدا نے میری ولایت حیوانات پہ بھی پیش کی، خدا نے میری ولایت فرشتوں بھی پیش کی، خدا نے میری ولایت حجتوں پہ بھی پیش کی، خدا نے میری ولایت نبیوں پہ بھی پیش کی، خدا نے میری ولایت 7 زمینوں پہ بھی پیش کی، خدا نے میری ولایت 7 آسمانوں پہ بھی پیش کی، خدا نے میری ولایت کائنات کی ہر مخلوق پہ پیش کی۔ علی فرما رہے، علی فیصلہ دے رہے، سنو، جس نے بھی میری ولایت کا اقرار کیا خدا نے اسے عزت دار بنا دیا، جس نے ولایت کا انکار کیا خدا نے اسے ذلیل کر دیا، خدا نے اسے رسوا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ باتیں آپ نے 20 دفعہ منبروں سے سن رکھی ہے کہ ایک ہی درخت میں 2 پھل لگتے ہیں، ایک کڑوا نکلتا ہے ایک میٹھا نکلتا ہے۔ علی فرما
فرما رہے جس پھل نے میری ولایت کا اقرار کیا ہوتا ہے خدا اسے مٹھاس کی عزت عطا کر دیتا ہے. جو ولایت کا انکار کرتا ہے خدا اسے کڑواہٹ کی ذلت عطا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. خود علی فرما رہے خدا نے جمادات پہ بھی پیش کی, نباتات پہ بھی پیش کی, حیوانات پہ بھی پیش کی. خدا نے میری ولایت پتھروں پہ بھی پیش کی. یہی تو دنیا کو سمجھا رہے ہوتے. پتھر وہ بھی ہیں جو روڈوں پہ پڑے ہوتے. دنیا گزرتی ہے ادھر والا بھی ٹھوکر مار دیتا ہے, ادھر والا بھی ٹھوکر مار دیتا ہے. دنیا والوں سمجھ جاؤ علی کو چھوڑو گے تو ٹھوکریں مقدر ہو جائیں گی. علی کی ولایت کا انکار کرو گے تو ٹھوکریں تمہارا نصیب ہو جائیں گی. پتھر وہ بھی ہیں جنہوں نے ولایت کا انکار کیا خدا نے انہیں ذلیل کر دیا. پتھر وہ بھی ہیں اللہ اکبر جو ہر علی والا اپنے ہاتھوں میں سجاتا ہے. کیوں؟ چونکہ انہوں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا خدا نے انہیں عزت دار بنا دیا. عقیدے پہ کوئی سمجھوتا کرنا گناہ کبیرہ سمجھتے. زندہ ہے اسی عقیدے پہ, علی کے سامنے اسی عقیدے پہ جانا چاہتے. اگر کوئی عقیدہ چھپا کے چلا جائے علی کے سامنے شرمندہ ہو جائے تو زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں رہتا. الحمدللہ سارے علماء جو منبر پہ تشریف فرمائے سارے علی کی ولایت کو واجب و راجب در اذان در اقامت در نماز در صلاۃ در تشہد مانتے. سر اٹھائیے گا ماتمیوں سے تائید چاہتا ہوں جو علی کی ولایت کو واجب و راجب مانتا ہے وہ سر اٹھائے. باقی بے شک خاموش رہے. اصغر نقوی کو کوئی شکوہ نہیں ہے. اب مرضی کے عالم سے پوچھ لیجیے گا علامہ صاحب میں نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں, میں نے ہاتھ میں عقیق پہنا ہے, میں نے ہاتھ میں یاقوت پہنا ہے, میں نے ہاتھ میں فیروزہ پہنا ہے. اب بتائیں میں نماز میں اسے اتار کے رکھ دوں یا یہ حالت نماز میں میرے ہاتھ میں رہے؟ بتائیں وہ کیا کہیں گے؟ جب قنوت کرنے لگو نا اسے موڑ کے چہرے کے سامنے کر دینا. یہ پتھر تیری دعا کی قبولیت کا ضامن بن جائے گا. میں نے کہا ڈوب کر نہیں مر جاتا علی کے صدقے میں کھا کے علی کی ولایت کی مخالفت کرتا. جو پتھر ولایت کا اقرار کرے وہ تو عبادتیں قبول کراتا ہوا دکھائی دے تو اسی علی کی ولایت سے باطل کیسے ہو جائے؟ اللہ بڑا مارا ہے مسلمانوں نے علی کے حسین کو. حسن بھی زخمی گیا, حسین بھی زخمی گیا. حسن امیر تھا. اگر یہ دو مصرے آپ نے محسوس کر لیے نا تیرے رونے کے لیے کافی ہیں. فضائل جیسے آپ کا دل کیا آپ نے سنا. میں نے ایک جملے پہ کسی کو نہیں کہا داد دو نعرہ لگاؤ لیکن مسائل میں بے توجہی نہ کرنا. اللہ اکبر. حسن امیر تھا جبکہ لحد پہ جا کر تو کسی غریب کا لاشا بھی گھر نہیں آتا. اجرکم علی السیدہ اجرکم علی الزہرا. آقا زادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے. عزادارو لوگ غریبوں کے جنازوں میں بھی دھاڑے مار کے روتے ہیں. آج کسی غریب کا جنازہ نہیں, آج علی کے امیر بیٹے کا جنازہ اٹھنا ہے. اللہ اکبر. ہر ماتمی ایسے پرسہ کرے دنیا کو پتہ چلے یہ اپنے امیر کا جنازہ اٹھانے آئے. اللہ اکبر. مولا مصطفیٰ فرماتے تھے نا اور یہی وجہ آخری وقت تھا اللہ کے رسول کا. اللہ اکبر. کتابیں لکھتی ہیں روایات بتاتی ہیں فنزل جبرائیل. جبرائیل نازل ہوا, نبی کو سلام کیا, نبی کے سامنے کچھ سامان رکھا. نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ رو کے کہتا ہے یہ جنت کا کفن ہے, یہ جنت کا کافور ہو ہی نہیں سکتا جو سمجھ جائے ہائے نہ کر سکے. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے اس کے 5 حصے کر. مصطفیٰ ایک حصہ آپ کا, ایک حصہ علی کا, ایک حصہ بطول کا. حصتین للحسن, 2 حصے حسن کے. اللہ اکبر. 2 حصے حسن کے. پڑھ گیا میں مصائب. نبی نے اس کفن اور کافور کے 5 حصے کیے. ایک حصہ اپنے لیے رکھا,
ایک بیٹی کو دیا، ایک علی کو دیا، 2 حصے حسن کو دے دیے۔ ماتمی و کفن بھی ختم ہو گیا، کافور بھی ختم ہو گیا۔ عالیہ نے شبیر کو دیکھا، شبیر نے بہن کو دیکھا، دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ تڑپی نبی کی بیٹی رو کے کہتی ہے بابا جب میرے دونوں بچے چھوٹے تھے نا، بابا آپ کہتے تھے میرا حسن امیر ہے، میرا حسین غریب ہے۔ بابا میں سمجھتی تھی آپ لاڈ میں کہہ رہے ہیں، آپ پیار میں کہہ رہے ہیں۔ بابا آج مجھے پتہ چل گیا، بابا میرے امیر کو 2 حصے دے دیے، بابا میرے غریب کو 1 حصہ بھی نہیں دیا۔ نبی رو کے کہتے بطول کفن اسے دیا جاتا ہے جسے کوئی کافور دے، کافور اسے دیا جاتا ہے جسے کوئی غسل دے۔ تیرا حسین اتنا غریب، کربلا کی خاک پہ نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن پہنانے والا۔ اجرکم اللہ سیدہ، اجرکم اللہ زہرا، آقا زادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ اللہ اکبر، بڑا اچھا استقبال کیا آپ نے امیر مولا کے مصائب کا۔ عزادارو، بے شک دنیا میں حسن امیر تھا، حسین غریب تھا، لیکن دنیا سے جانے کے بعد وقت پلٹ گئے۔ اللہ اکبر، ہو ہی نہیں سکتا جو 40 کی تڑپ دل میں رکھتا ہے وہ ہائے نہ کر سکے اس جملے پہ۔ حسین غریب تھا، لیکن آج حسین کے چہلم پہ کروڑوں لوگ کربلا رونے کے لیے موجود تھے۔ حسن امیر تھا، لیکن آج حسن کی قبر پہ رونے والا کوئی نہیں، آج حسن کی قبر پہ پرسہ کرنے والا کوئی نہیں۔ بطول رو کے کہتی ہے میرے امیر کی شہادت کا دن، کوئی میرے امیر کی قبر پہ ماتم کرنے آ جائے۔ اجرکم اللہ سیدہ، اجرکم اللہ زہرا، امام زمانہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، شام کے حاکم نے سفیر بھیجا، خط لکھا روم کے حاکم کو، دیکھ کے کہتا ہے اپنے شاہی طبیب سے کہ مجھے سخت ترین زہر حلاحل تیار کر کے دے۔ اللہ اکبر، میں خود رک رک کے پڑھ رہا ہوں، جملے سخت ہیں۔ اللہ اکبر، پرسے کی کوشش کیجئے گا۔ عزادارو، جب طبیب کے پاس خط پہنچا نا، وہ شاہی طبیب کہتا سخت ترین زہر حلاحل، دیکھ کے کہتا کیا یہ زہر کسی جانور کو دینی ہے؟ اللہ اکبر، یہ کہتا ہے نہیں، یہ کسی انسان کو دینی۔ وہ شاہی طبیب دیکھ کے کہتا انسان کو اتنی جو سخت زہر دے رہے ہو، بتاؤ اس کا قصور کیا ہے؟ یہ ہنس کے کہتا ہے اس کا قصور یہ اس کی ماں کا نام زہرا، اس کے بابا کا نام علی، وہ علی کا بیٹا، وہ بطول کا لال۔ عزادار و روم کا شاہی طبیب کہتا ہے میں زہر بنا دیتا ہوں، لیکن خبردار 2 قطروں سے زیادہ کسی انسان کو یہ زہر نہیں دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جو پرسے کے لیے آیا ہے وہ زہر روم سے شام پہنچی، شام سے مدینے پہنچی۔ جودہ بنت اشعث، خدا اس پر لعنت کرے، پورے دن کا میرا روزہ دار امام حسن امیر کہتا ہے جودہ میرے، اللہ اکبر، پورے دن کی پیاس ہے، مجھے کوئی شربت بنا دے گی؟ عزادارو، اس نے وہ زہر اٹھایا، وصیت تو وہاں سے آئی تھی، نصیحت آئی تھی، خط آیا تھا کہ 2 قطروں سے زیادہ نہ دینا، لیکن امامت کی ہیبت تھی، امامت کا خوف تھا، اس کا ہاتھ کانپا، 2 قطرے نہیں، وہ پورا زہر شربت میں مل گیا۔ عزادارو، ادھر شربت لے کے حسن کے سامنے آئی، حسن نے شربت کو دیکھا، رو کے کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جودہ تیرے ہاتھ کانپے، تیرا دل نہیں کانپا؟ ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچا میرا قاسم ابھی کم سے نہ، میرے قاسم کو ابھی یتیمی کے ڈھنگ نہیں آتے؟ عزادارو، بتاؤں قاسم مولا حسن امیر کی شہادت کے وقت کتنی عمر شہزادے کی؟ جتنی کربلا میں حسین کی معصومہ کی۔
حسین کی شہادت کے وقت بیٹی 4 سال کی، حسن کی شہادت کے وقت بیٹا 4 سال کا۔ عزادار و زہر شدید اتنی تھی، ایک گھونٹ پیا علی کے لال نے، حسن کی آنکھوں سے خون جاری ہوا، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے منہ سے باہر آنے لگے، دیواروں پہ ہاتھ رکھتا ہوا اس حجرے کی جانب چلا جہاں جناب قاسم کی ماں رہتی تھی۔ ابھی دروازے پہ ہاتھ رکھے یا تڑپ کے سیدہ نے دروازہ کھولا، مولا حسن رو کے کہتے قاسم کی ماں، ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ میرا انتظار کر رہی تھی۔ رو کے کہتی ہاں مولا، میں حجرے میں سو رہی تھی، میرا قاسم میرے سینے پہ سویا تھا، مولا میں نے خواب دیکھا تیری ماں کے پہلو سے ہاتھ اٹھے تھے۔ بطول رو کے کہہ رہی تھی قاسم کی ماں، تو اپنا بیٹا سینے پہ سلائے بیٹھی ہے، میرا حسن گلیوں میں منہ سے خون نکالتا ہوا، میرے حسن کو زہر مل گئی۔ عزادارو جلدی سے دروازہ کھولا، بستر بنایا، میرے مولا حسن بستر پر سوئے۔ اللہ اکبر، روکے گا قاسم میرے سینے پہ سلا۔ ادھر بیٹا باپ کے سینے پہ آیا۔ اب جنہوں نے یکم محرم سے آج تک حسین کا پرسہ کیا ہے نا، سر اٹھانا جو آج تک کربلا والوں کو روتا رہا ہے۔ قاسم بابا کے سینے پہ سویا، حسن کی آنکھیں کھلی۔ بیٹا مجھ سے ایک وعدہ کر، 10 محرم کے دن تو نے حسن بن کے لڑنا ہے۔ سنیں گے جواب کیا دیا شہزادے نے؟ رو کے کہتا ہے بابا وعدہ ہو گیا، لیکن ایک وعدہ آپ سے بھی لینے لگا ہوں۔ رو کے کہا بیٹے بتا کیسا وعدہ؟ تڑپ کے کہتا ہے بیٹا دعوت دے رہا ہے، 10 محرم کے دن مدینے میں نہ رہنا، میری دعوت پہ کربلا چلے آنا، بابا خود دیکھ لینا، اکبر پورا خیمے میں جائے گا، بابا اونا محمد گھوڑے سے اتریں گے، لیکن بابا میں کربلا کا واحد شہید ہوں گا، حسین کوئی ٹکڑا کہاں سے اٹھائے گا، کوئی کہاں سے اٹھائے گا؟ رو کے کہے گا حسن تیرے لال کے کیا کہنے، حسن تیرے قاسم نے عجیب وفا کر دی۔ اجرکم علی السیدہ، آغازادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ عزادارو گرمی بھی شدید ہے، لیکن 2 روایتیں پڑھنا چاہتا ہوں، نہیں معلوم اگلے سال یہ کسے دن نصیب ہو، کون علی کے لال کے جنازے میں شرکت کرے۔ عزادارو قاسم کو سینے سے اٹھایا، دعا مانگا کرو کسی بہن کو بھائی کی موت کی خبر نہ ملے۔ بزرگ ذاکرین پڑھتے تھے اگر کسی بھائی کی بہن دور بھی آئی ہوئی ہے نا اور بھائی دنیا سے چلا جائے، رشتہ دار جلدی سے اطلاع نہیں دیتے، پہلے حال احوال پوچھتے ہیں، پھر کہتے ہیں تیرا بھائی بڑا بیمار ہے، بار بار تیرا پوچھ رہا ہے، اگر ہو سکے جلدی بھائی کے گھر آ جا۔ یہ سننا ہوتا ہے، وہ خود ہی سمجھ جاتی ہے، رو کے کہتی ہے یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ میں اجڑ گئی ہوں، یہ کیوں نہیں بتا رہے میرا بھائی چلا گیا۔ عزادارو حسن نے قاسم کو سینے سے اٹھایا، اب شرما کے نہ رونا مت بھی ہو، رو کے کہتا ہے میرے لال میری بہنوں کو اطلاع کرا۔ عزادارو قاسم چند قدم چلا، حسن نے واپس بلایا، رو کے کہا میرے لال واپس آ جا، میرے لال تو 4 سال کا معصوم ہے، قاسم تجھے موت کی اطلاع دینا شاید نہ ہے۔ عزادارو حسن اپنی جگہ سے اٹھے، مولا نے اپنی ہاتھوں سے بیٹے کی آستینیں الٹی، قاسم کا گریبان چاک کیا، خاک اٹھا کے بیٹے کے سر میں ڈالی، رو کے کہتا ہے اب تجھے بتانا نہیں پڑے گا، اب میں نے تیرا یتیموں والا حلیہ بنا دیا، بس میری عالیہ کے سامنے چلا جا، وہ خود ہی سمجھ جائے گی۔ اجرکم علی السیدہ، اجرکم علی الزہرا، جو ابھی تک نہیں رو سکا نا ماتمی و شہزادہ چلو آگے عالیہ کے حجرے کے دروازے پہ بیٹھا،
علی کی کریمہ بیٹی نے اعلان کرایا ہوا تھا مدینے میں، ہر سائل وقت پہ آئے، لیکن مدینے کے یتیم جس وقت آئے علی کی بیٹی انہیں عطا کرے گی۔ عزادارو، جناب فضہ آدھی رات کو چراغ لے کے حجرے کے دروازے پہ آئی، دیکھا کوئی بچہ ہے جس کے سر میں خاک ہے، سر جھکا کے بیٹھا رو رہا ہے۔ فضہ رو کے کہتی ہے مدینے کے یتیم، ابھی علی کی بیٹیاں تہجد پڑھ رہی ہیں، فجر کے بعد آ جانا، تیری سوچ سے زیادہ عطا کر دیں گی۔ ماتمیوں، یہ سننا تھا یا قاسم نے سر اٹھایا، روتے کا اماں فضہ مجھے پہچان، میں کوئی عام یتیم نہیں، میں حسن کا قاسم۔ یہ سننا تھا یا عالیہ نے مصلی چھوڑا، روتے کا اب پتہ چلا، نانا کی دستار کیوں اتری دیکھی، اب پتہ چلا اماں کا پہلو سے ہاتھ کیوں اٹھا ہوا، میرا حسن غریب ہو گیا۔ یا سیدہ، یا سیدہ، یا صاحب الزمان، عزادارو بہنیں سے آئی جیسے اترائی پہ پانی اترتا دوڑتی حسن کے حجرے میں آئی۔ مولا حسن کہتے ہیں قاسم کی ماں میرے جگر کے ٹکڑے چھپا، رو کے کہتی ہے نہیں بھیا میں ہاتھوں میں سنبھالنے آئی ہوں، بھیا میں ہاتھوں میں سنبھالنے۔ سنیں گے جو رونے کے لیے آئے، اب ماتمی سینہ پیارا نہ کرنا، جنہوں نے مجلسوں میں حسین کے پرسے کے لیے حسین نے جنہیں منتخب کیا ہے نا، جو ہر مجلس میں شبیر کے ماتم کی زینت ہوتے ہیں نا، اب انہیں پرسے کی دعوت دینے لگا۔ ماتمیوں، بھائی بھی بیٹھے رو رہے، قبلہ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ سیدوں نے فرش عزا بچھایا ہے، آؤ ہمیں بطول کے امیر بیٹے کا پرسہ دو۔ اب ماتمیوں، ادھر بھائیوں کو روتے دیکھو، بہنوں کو ماتم کرتے دیکھو۔ حسن رو کے کہتے سارے بیٹھے ہو، مجھے میرا غازی نظر نہیں آ رہا۔ عزادارو، بھائی رو کے کہتے آیا تو ہم سب سے پہلے، لیکن دروازے پہ بیٹھا رو رہا ہے۔ رو کے کہتے اندر کیسے آؤں، علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتری ہوئی، علی کی بیٹیاں ماتم کر رہی۔ میں نے کہا مولا غازی، بھائیوں کے سامنے عالیہ کے بین برداشت نہیں ہوئے، اللہ جانے شرابی کا دربار، شام کا بازار، لوگ شراب پی کے ناچ رہے تھے، رو کے کہہ رہی تھی حیا کرو، میں غازی کی مرشد زادی۔ یا سیدہ، یا سیدہ، یا صاحب الزمان، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ خدا یہ عزاداری سادات و مومنین کی نسلوں میں قائم رکھے، سیدہ عزاداری کے ہر دشمن کو نابود فرمائے۔ اللہ اکبر۔ عزادار و غازی کو بلایا حسن نے، رو کے کہا حسین مجھے سہارا دے کے بٹھا۔ اللہ اکبر۔ اب معاف کرنا ماتمیوں، حسین نے سہارا دیا، حسن سہارا لے کے بیٹھے۔ رو کے کہا عباس باہر کیوں کھڑا تھا، رو کے کہا مولا علی کی بیٹیوں کے بین برداشت نہیں ہو رہے تھے، رو کے کہا غازی تو میرے بابا کا جلالیوں والا بیٹا ہے، عباس میرا بابا علی تمہیں میرے حوالے کر گیا تھا۔ عزادارو، حسین کو دیکھا شبیر کے بھائی نے، رو کے کہا حسین ذرا اپنا ہاتھ آگے بڑھانا۔ ادھر حسین نے ہاتھ آگے بڑھایا، حسن رو کے کہتے غازی اپنا ہاتھ آگے بڑھا۔ عباس کا ہاتھ پکڑا، شبیر کے ہاتھ پہ رکھا، رو کے کہا حسین میرا جلالیوں والا بھائی ہے، حسین میں اپنا عباس تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ اب جو حسن کی بہنوں کو بھائی کا پرسہ دینے آئے نا، عزادارو عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پہ رکھو، رو کے کہا غازی ذرا دوسرا ہاتھ آگے کر۔ اب جو عباس نے ہاتھ بڑھایا، حسن نے عالیہ کی چادر لی، سیدہ کی چادر لی، بہنوں کے برقع لے
سیدہ یا سیدہ یا صاحب زمان، مولا آپ کا پرشا قبول فرمائے. بس چھوڑو منبر، کافی پڑ گیا. آخری 2 روایتیں منبر چھوڑنے لگو. عزادارو اللہ اکبر. ادھر حسن مولا دنیا سے چلے، تیرے میرے دنیا کا دستور ہے، اللہ نہ کرے کسی کا جنازہ گلی سے اٹھے نا. محلے والے کہتے ہیں جلدی کرو چادر لے آؤ، کوئی کہتا ہے خوشبو لے آؤ، کوئی کہتا ہے پھول لے آؤ. دنیا کہتی ہے شیعہ روتے ہیں. میں نے کہا یہ پوچھ ہم مر کیوں نہیں جاتے؟ ادھر حسین حسن کا جنازہ لے کے چلے، مدینے کے لوگ کہتے ہیں جلدی کرو تیر لے آؤ، جلدی کرو تلواریں لے آؤ، جلدی کرو نیزے لے آؤ. اب امیر ہے وہ بندہ جو سینے پہ ہاتھ نہ مار سکے. عزاداروں 700 تیر کمانوں سے نکلے، 70 حسن کے جنازے میں لگے. سارے بھائی ابھی کھڑے تھے، یا غازی بجلی کی طرح حجرے کی جانب دوڑا. ادھر عالیہ کے سامنے سے عباس گزرا. عالیہ کہتی اماں فضا لگتا ہے آج خیر کوئی نہیں، آج پہلی دفعہ میرا عباس مجھے سلام کیے بغیر گزرا ہے. عزاداروں غازی تلوار لے کے باہر آیا. عالیہ نے کہا عباس خیر تو ہے؟ روگے گا آقازادی حسن کے جنازے میں تیر، آقازادی میرے حسن کا جنازہ زخمی. اب جو ماتم کرنے آیا اسی جملے پہ منبر چھوڑنے لگا. ماتمی عالیہ رو کے کہتی عباس تلوار بے شک لے کے چلا جا، لیکن غازی میرے حسین کا خیال رکھنا، غازی میرے حسین کا خیال رکھنا، غازی میرے شبیر کا خیال رکھنا. فضا رو کے کہتی علی کی بیٹی تیر حسن کے جنازے میں لگے، جنازہ حسن کا زخمی ہے، تو عباس کو حسین کا خیال رکھنے کا کیوں کہہ رہی ہے؟ روگے گا میں سالوں سے سوچ رہی تھی میرا حسن امیر ہے، میرا حسین غریب. جب میرے امیر کے جنازے کا یہ حال، اللہ جانے میرا غریب حسین، اللہ جانے میرے حسین کا کیا حال. چلے اجازت ہے آخری جملہ پڑھتا ہوں، واللہ میں چھوڑا تھا، آگے پڑھنے کی جرت نہیں ہو رہی. ماتمیوں سے اجازت مانگتے ہوئے آخری فکرہ کہہ کے منبر چھوڑنے لگا. عزاداروں حسین جنازہ لے کے گھر واپس آئے. 70 تیر حسن کے جنازے میں لگے نا. حسین نے کہا عالیہ تو میرے آدھے کی حصے کی بھائی والے، عالیہ تو میری شریکت الحسین بہن ہے. عالیہ مل کے حسن کے جنازے سے تیر کھینچتے. عزاداروں بزرگ ذاکرین پڑھتے تھے 35 تیر حسین نے نکالے، 35 تیر علی کی عالیہ نے نکالے. ادھر 34 تیر عالیہ کھینچ چکی. جب کچھ دیر ہو گئی